ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیب کی بات، اس حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص کسی کی غیب کی بات مانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ غیب کی باتیں بتانا کہ کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اور علم غیب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، کسی بندے کی صفت نہیں۔ اگر یہ صفت کسی انسان کے اندر اگر کوئی مانتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، نبی کی ملت سے نکل جاتا ہے۔ آج تو ہم ہیں تو مسلمان، اور بڑے زور و شور سے اور بڑا سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مسلمان ہیں، سنی مسلمان۔ سنی مسلمان وہ کہلاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کی رعایت کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی باتوں میں آ کر اگر وہ کوئی پیشین گوئیاں کرتا ہے اور غیب کی باتیں بتاتا ہے، اگر کوئی مان لیتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل گیا، اگرچہ اس کا نام مسلمان۔ یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص کاہن کی باتوں میں آ گیا، کہانت کو مان لیا، اگر نجومیوں نے بتا دیا، کاہنوں نے کوئی بات بتا دی، اگر کوئی مان لیتا ان کی باتوں کو، فقط کفر، یہ نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے، نبی کا فرمان، اس نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا۔ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی توبہ نہ کیا، اس سے اپنے عقائد کو درست نہ کیا، اگر اس کی موت ہو گئی تو ایمان پر موت نہیں ہوگی، کفر پر موت ہوگی، وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ آج دیکھا جائے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، اپنی سوسائٹی میں دیکھیے کہ ہمارے گھر کی خواتین ان چیزوں پر کتنا اعتماد اور یقین رکھتی ہیں۔ کوئی تقریب دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کی تقریب دیکھ لیجئے، اس میں اب رسول کی نہیں چلے گی بلکہ کس کی چلے گی؟ عورتوں کی رسوم کی چلے گی۔ اب رسول کی نہیں چلے گی بلکہ عورتوں کی جو ہے رسوم کی چلے گی۔ اگر بتا دو کہ میرے آپ کے نبی نے یہ طریقہ غلط بتایا ہے، ایسا منع فرمایا ہے، تو کہیں گے ہمارے یہاں پہلے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کیا جاتا ہے۔ ورنہ اسلام وہ مقدس مذہب ہے، وہ کامل مذہب ہے، وہ اکمل مذہب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب، لیکن اللہ نے جو اسلام کو بنایا بالکل کامل اور بالکل مکمل بنایا، اس میں کسی طریقے سے کمی بیشی نہیں ہے، اتنا کامل مذہب۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے منتخب کر لیا، اور نبوت کا سلسلہ
آپ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، نبوت کی مہر لگا دی، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں چلے گا، کوئی شریعت نہیں چلے گی، کوئی رسوم نہیں چلے گا، کوئی جو ہے اصول نہیں چلے گا۔ اب جو اصول چلے گا وہ رسول کا اصول چلے گا، اس کی سنت چلے گا۔ قرآن کریم کے ایک جملے کے اندر ایمان بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیغمبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طریقہ دے، جو بتائے، فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جس طریقے سے منع فرمایا، اگر بندہ باز نہیں آتا ہے تو گویا کہ نبی کی بات ماننے والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، ایمان والا کہتا ہو۔ بہت سارے ایسے ہمارے گھروں کے اندر، ہم میں، ہمارے عورتوں کے اندر بہت سارے ایسے طریقے رائج ہیں جو ہم آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم سب کوئی بھی ایمان کی ذرہ برابر فکر کرتے، ایمان کی اہمیت ہی نہیں، پتہ نہیں ایمان ہوتا کیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتے کہ کاہنوں نے بتایا، نجومیوں نے بتایا کہ اگر کوئی قمر در اکرم میں کام کیا جائے تو وہ کام کیا ہوتا، منحوس ہوتا ہے، اس میں کام بگڑ جائے گا، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، شبھ نہیں ہوگا، وہ اشبھ ہو جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے نہیں بتایا، پیغمبر نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ کس نے بتایا؟ نجومیوں نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ نجومیوں نے بتایا۔ انہوں نے متعین کیا، ماہر فلکیات نے، کہ یہ جو قمر ہے، یہ چاند ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ، اسلامی دن رات کا جب ہم تعین کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں چاند کی تاریخ سے، اسلامی تاریخ کیا ہوتی؟ چاند کی تاریخ سے ہوتی، اور انگریزی تاریخ وہ شمسی تاریخ کہلا جاتی ہے، شمس مانے سورج ہوتا، سورج کی تاریخ سے۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ یہ جو قمر چلتا ہے، چاند چلتا ہے، تو اس کے جو حد مقرر وہ 28 بروج ہوتے۔ کتنے ہوتے؟ 28 بروج ہوتے، 28 حدیں ہوتی۔ اور جب وہ ایک حد ہے جس کا نام ہے برج ہے اقرب، جب اقرب میں پہنچتا ہے وہ، تو اس میں اگر کوئی اچھا کام کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اشبھ ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ نجومیوں نے بتایا، کاہنوں نے بتایا۔ ان کاہنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جس شخص نے کاہنوں کی باتوں کو مانا، جس نے کہانت کو مانا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب اگرچہ جمعہ کا دن ہے، جنتری ہوتی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس وقت 4200 600 206 ملک ہے، اور اس میں 4200 مذہب ہے، اور جنتری اور تاریخ ان کی بھی تو ضرورت ہے۔ جنتری جو بنائی جاتی ہے وہ سب کے لوگوں کے لیے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، دن اور تاریخیں دیکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، نہ کہ اس میں عقائد دیکھے جاتے یہ کس کے عقائد ہیں۔ وہ جنتری کسی ایک خاص قوم کی نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں بچنے والے انسانوں کی ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھ دیا اقرب۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، کیا لکھ دیا؟ اقرب۔ اب دیکھیے اقرب کا معنی ہے کہ اور لکھ دیا گیا نحس،
یعنی اس دن آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ منحوس دن ہے، یہ نحس دن ہے، یہ عقرب اچھا کام نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ نجومی کہتا ہے۔ جب وہ قمر چلتا ہے، جب چلتے چلتے سورج شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کہ والقمر اذا تلاها، کہ جو چاند ہے وہ چلتا ہے، اور اس کی حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے؟ متعین کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی منزلوں کو کیا کیا ہے؟ مقرر کیا، یہاں تک کہ وہ خجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح چلتے چلتے، وہ اپنے حدوں میں چلتے چلتے سوکھی خجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم۔ تو ارجون کہتے ہیں عرب کے اندر، قرآن عرب میں نازل ہوا، اور عرب میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیڑ ہوتے ہیں؟ کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں۔ تو مثال دی اللہ نے کہ وہ چاند آخر میں کیسا ہو جاتا ہے؟ جب حدوں کو چلتا چلتا منازلیں جو ہم نے منزلیں طے کی ہیں، جب آخر منزل میں پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے جیسے سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی، یعنی اس کی روشنی ماند پڑ جاتی، دھیمی پڑ جاتی، ہلکا ہوتا، پتلا ہوتا۔ آپ 27ویں رات کو چاند کو دیکھیے کہ آپ کو بھدا سا لگے گا، مان سا لگے گا، اور جب پھر نکلتے نکلتے 14 چاند نکلتا، 14 15 16 خوب بڑا سا ہوتا، تو چاند بھی چلتا ہے، اپنی حدوں کے اندر چلتا۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے پیدا کیا، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ چاند سورج ستارے سیارے نے یہ دن راتیں بنائی، اللہ نے بنائی۔ اور یہ دیکھ لیجئے، اگر کوئی چیز اللہ کے بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی منحوس سمجھے، کوئی نحس بتا دے، کوئی عقرب بتا دے، تو اس نے کفر کا کام کیا۔ یعنی تم بڑے عقل مند ہو، بڑے قابل ہو، اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ بیکار بنا دی۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کو دیکھو، ایمان سیکھو اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کو پیدا کیا، وہ طے پیدا کیا 7 آسمان۔ کیا اللہ کے بنائے ہوئی چیز کے اندر آپ کجی نکالتے ہیں، شغاف نکالتے ہیں، رخنہ نکالتے ہیں؟ حل ترى من فطور فرجع البصر، ارے اپنی آنکھیں تمہاری پھوٹ گئی ہیں، غور سے دیکھیے اللہ کی خلقت کے اندر، اللہ کی پیدائش کے اندر، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی زندہ مثالیں بول رہے ہیں۔ آپ اندھے ہو گئے ہو، قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، گونگے ہو گئے ہو، تم کا دکھائی نہیں دیتا کہ دین کی بات کو سمجھنے کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کیا تمہارے دلوں پر مہر لگ گیا ہے، آنکھوں پر کانوں پر مہر لگ گیا ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اگر نہیں سمجھو گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بچ نہیں سکتے۔ بتاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین بنائے، آپ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر آپ کجی نکالتے ہیں؟ آپ کون ہیں کہ یہ دن خراب ہے، یہ نحس ہے، یہ منحوس ہے؟ وہ نجومیوں کا عقیدہ ہے، غیروں کا عقیدہ، کاہنوں کا عقیدہ ہے۔ اور واقعی اگر پیغمبر کی بات مانتے ہو، مدنی والے آقا، کالی کملی والے آقا، مدینہ والے آقا سے محبت رکھتے ہو تو ان کی ایک ایک بات پر آپ یقین کرو گے۔ وہ کالی کملی والے آقا فرماتا ہے من اتا کاہنا فقد کفر
بما انزل علی محمد، کہ جس شخص نے اگر کاہن کی بات کو مان لیا، اس نے کفر کیا، اس کا ایمان نکل گیا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اس عقیدے سے اگر مر گیا تو کافر مرے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر ہماری گھر کی عورتیں وہ بتا دیتی ہیں آج رسول کی بات نہیں چلتی، آج عورتوں کی وصول اور ان کی رسوم کی بات چلتی ہے، تم مرد ہو، غیرت ہے تمہارے اوپر، قرآن کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حضرات اپنی عورتوں پر حاکم ہیں، اور یہ کیسے مرد ہے کہ اپنی عورتوں کی بات مانتے، وہ زیادہ جانتی اسلام کے بارے میں، وہ زیادہ جانتی ہیں، وہ جیسا بتاتی ہیں آپ ویسے کرتے ہو۔ اگر تاریخ والے اس جنتری میں لکھا ہے، ان عقیدہ نجومیوں کی جنتری کے اندر کہ یہ اقرب دن ہے، یہ صحیح نہیں، تو کہتے بھائی تاریخ دیکھ کر بتانا، نحس تو نہیں ہے، اقرب تو نہیں ہے۔ اور وہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ جمعے کے دن بھی اقرب لکھ دیتے ہیں۔ بتاؤ جمعہ کا دن سید الایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سید الایام الجمعہ، جمعہ کا دن ہے سارے دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کی فضیلت پتہ ہے کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، ابتدا فرمائی تو جمعہ کے دن فرمائی۔ حضرت آدم سیدنا ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر دنیا کی خلافت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے دن خلافت دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر جنت کو سنبھالا اور بسایا تو جمعہ کے دن بسایا۔ اگر دنیا کے اندر سب سے پہلا اگر بیت اللہ کعبۃ اللہ بنا تو وہ جمعہ کے دن بنا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے اگر جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی تو جمعہ کے دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے اگر افاقہ ملا تو جمعہ کے دن ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 350 سال برس روتے رہے، اگر اللہ نے قبول کی تو وہ جمعہ کے دن قبول کی، کتنا بابرکت والا جمعہ کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آگ میں نمرود ڈال دیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گجایا تھا، وہ جمعہ کے دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے جنگل سے، ان کے ظلم سے، ان کی زیادتیوں سے اگر بچایا تھا اور ان کو جو ہے دریا نیل کے اندر ڈبا دیا تھا تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی اور ظالم قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان سے بچایا تھا۔ وہ دن کون تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اور قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ کی عدالت لگے گی تو جمعہ کا دن ہوگا۔ اور جمعہ کا دن وہ برکت والا جمعہ کا دن ہے کہ نبی نے فرمایا اگر جو شخص جمعہ کے دن جن کی وفات ہو جاتی ہے، جو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو قبر میں اس کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا، علماء فرماتے کہ جمعہ کی وہ گھڑیاں ہیں کہ جمعہ کے اندر ایسی گھڑی آتی، قبولیت کی گھڑی، اگر بندہ دعا مانگ لے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے وہ کئی گھڑیاں ہیں، بعض کہتے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، بعض کہتے ہیں جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا وہ وقت ہے، بعض کہتے ہیں جب خطبے کے درمیان ڈیوریشن کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اس جمعے کی فضیلتیں ہیں، اور وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اقرب ہے تو کہتے ہیں حافظ جی دیکھ لیجئے گا اقرب تو نہیں ہے، اور بتا دو تو کہتے ہیں منحوس وہ دن ہے، کچھ ہو جائے۔ یہ عقیدہ رکھتے مسلمان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، نبی کے شہدائی ہو، ان کے امتی ہو، خام خواہ شور مچاتے ہو کہ نبی کو ماننے والے ہم سنی ہے، نبی کی ایک سنت پر عمل کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ من اطاع کاہنا فقط کفر، جس نے کاہن کی بات مانی اس نے کفر کیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ بما انزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم کو اپنے پیروں کی طرح لوم، وہ ایمان والا ہوا۔ تو یہ سب باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین اور راتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دنوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔
کوئی بندہ قسم کھاتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، اگر تمہارے نزدیک تمہارا بیٹا اہم ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کھاؤ تم نے قسم، کہتے ہی نہیں کہتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اللہ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ چاند کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ دن کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ رات کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر میں نہیں کہتا ہوں، یہ کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ گھر کی عورتیں بتا دیتی، دیکھ لینا ایسے دن رکھ دیا گیا، اور وہ مولوی بھی نہیں بتاتے ان لوگوں جاہل قوموں کو، بتا دیتے یہ منحوس ہے، یہ نحس ہے۔ رمضان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس میں لکھا کہ نحس نحس اقرب اقرب لکھا ہوا۔ بتاؤ رمضان اتنا ببرکت، ایک ایک گھڑی عبادت کا وقت رمضان کا ہے، اتنا ببرکت وقت ہوتا رمضان کے مہینے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تمام مہینوں میں سے اگر مہینہ پسند کیا تو رمضان کا مہینہ پسند کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تمام پورے ارض کو جو پسند کیا تو اس خطہ کو زمین کو پسند کیا اور منتخب کیا جس زمین پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، اور اس میں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنوں کو اگر پسند کیا تو ان میں سے کون سا دن؟ جمعرات، جمعے کی رات اور جمعہ کا دن۔ اور وہ لوگ لکھ دیتے ہیں پیر ہے، منگل ہے، یا میں 20 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یہ مبارک دن ہوتے، اور ان لوگوں نے لکھ دیا قرب ہے، یہ بیکار ہے، یہ نحس ہے۔ اور کیسے مسلمان ہے کہ نبی کو بات کو نہیں مانتے، نبی کی حدیث کو جھٹلا دیتے، ان کے پیغام کو جھٹلا دیتے، اور ان کاہنوں کو بات کو مانتے کہ ہاں آج کے دن صحیح نہیں ہے، تاریخ ہے۔ ہمارے رشتہ داری کے اندر انہوں نے کہیں دکھایا ہوگا، انہوں نے بتا دیا تو کہہ رہے تھے نکاح دن میں نہیں ہو سکتا بلکہ مغرب کے بعد ہوگا کیونکہ اقرب لگ رہا۔ صحیح نہیں، ارے نکاح بھی سنت ہے، عبادت ہے، اور سنت کیا ہوتی؟ عبادت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، کہ 4 چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنتیں ہیں۔ ان میں سے حیا کا ہونا، خوشبو کا لگانا، مسواک کا کرنا، اور النکاح، نکاح کا کرنا۔ اور تو نبی کی انبیاء کی جو سنت ہوئی وہ عبادت تو ہوئی، اور عبادت کو اگر ایسے دنوں میں کیا جائے جمعہ کے دن، اور کوئی دن تو اس سے بڑھیا کا ہو سکتا سونے پر سہاگا، لیکن وہ جمعہ کے دن بیوقوف لکھ دیتے کہ یہ اقرب ہے، اور مان بھی جاتے۔ میرے بھائی یہ عقیدہ غلط ہے، اپنی گھر کے عورتوں کو سمجھاؤ، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو شریعت کی روح سے، وہ اسلام کی نظر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ایمان والا نہیں، وہ کافر ہے، دوبارہ کلمہ پڑھے اور اس سے توبہ کرے۔ اور یہ بتائیے، اور کسی بھی طبقہ سے جو اپنے آپ کو جو نبی کا ماننے والا ہو، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اہل قرآن ہو، اہل حدیث ہو، یا جو کوئی بھی ہو، ان سے فتویٰ لینے کی پوچھ لیے، بتائیں گے ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، حرام ہے۔ خود امام احمد رضا خان نے لکھا کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، لیکن آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم 82 جگہوں پر دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے بتایا جس طریقے سے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، نماز کا منکر اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا نماز کے بارے میں، اگر اس کے عقیدہ میں متزلزل ہے، اور اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی گمان رکھتا، عقیدہ رکھتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ اور اللہ نے بتایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو ہم سخت عذاب دیں گے،
کہ الذین والذین یکنزون الذھب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اے نبی جی، اے پیغمبر علیہ السلام بتا دیجئے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اپنے مال کو جو ہے سنبھال کر رکھتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو فبشرهم بعذاب الیم، ان کو خوشخبری دے دیجیے جہنم کی اور دردناک عذاب۔ تو سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے ہر پراپرٹی کی زکوٰۃ نکالے اولا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر یہاں نہیں، مال جانے والا نہیں، آخر یہاں رہ جائے گا، پھر کیوں آپ جمع کر کے رکھتے ہیں؟ مجھ کو اللہ کے راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو بہت کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ ایک دو کے زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں کوئی فرق پڑتا، پوری جب تک امت مسلمہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی۔ تو یہ ہے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب زکوٰۃ ادا کریں گے۔ روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو لوگ ملامت کرتے، نماز نہیں پڑھتا تو لوگ ملامت کرتے، اور زکوٰۃ بھی تو ایسے اسلام کا رکن ہے، وہ کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں ملامت کرتے، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ نہ جس طریقے سے روزہ نماز کے چھوڑنے پر بہت سخت عذاب اور وعیدیں اللہ نے بتائی ہیں، اسی طریقے